بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القواعد الذهبیہ فی ادب الخلاف، یعنی اختلاف کے آداب میں سنہری اصول اور قواعد۔ یہ 13 صفحات پر مشتمل عبدالرحمن عبدالخالق کا رسالہ ہے، جو کہ کویت کے سلفی عالم تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کو سنہری اصول اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کا ایک ایک اصول سونے اور چاندی سے بڑھ کر قیمتی ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے حضرت ابن عباس کا قول بھی ذکر کیا، لا تکلمن فیما لا یعنیک حتی تجد لہ موضعا، ایسی بات نہ کرو جو تمہارا مقصود نہ ہو، حتیٰ کہ اس کا کوئی نہ کوئی موقع محل پیدا ہو جائے۔ ولا تمہاری صفیحا ولا حلیما، نہ کسی بے وقوف سے جھگڑا کرو اور نہ کسی عقل مند سے جھگڑا کرو۔ فإن الحلیم یغلبک والصفیح یزدریک، کیونکہ عقل مند تم پر غالب آ جائے گا اور بے وقوف تمہیں حقیر سمجھے گا۔ یہ نصیحت جو ہے یہ بڑی قیمتی نصیحت تھی اور سونے چاندی سے بھی بڑھ کر تھی۔ تو حضرت ابن عباس کا کہتے ہیں کلمۃ منہ خیر من عشرۃ آلاف، یہ جو نصیحت ہے اس کا ایک ایک کلمہ 10,000 درہم و دینار سے بھی افضل ہے۔ اور اس کے بعد عبدالرحمن عبدالخالق نے اختلاف کے عام اصول بیان کیے۔ سب سے پہلا اصول ہے ما لا یتطرق الیہ الخلل ثلاثۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر خرابی، خلل، کوتاہی واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے کتاب اللہ کی کتاب، دوسری سنت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تیسری اجماع صحابہ کا اجماع کہ جو یقینی ہو۔ وما سوا ذلک لیس بمعصوم، اور ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز معصوم نہیں ہے، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ تو نیچے وہ تشریح میں لکھتے ہیں کہ قرآن سے مراد قرآن کے قطعی دلالت والے امور ہیں، اور سنت سے مراد سنت کے قطعی دلائل والے امور ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چیز قرآن میں ہے لیکن اس کی تشریح میں 2 باتیں ممکن ہیں لغت کے اعتبار سے۔ تو جب قرآن کہا جائے نا قرآن معصوم ہے، یعنی قرآن کے قطعی جو دلائل ہیں وہ معصوم ہیں، اور جو قرآن کی تشریح میں اگر 2 اقوال ممکن ہوں تو ان میں ایک غلط بھی ہو سکتا ہے، ایک صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سنت ہے، اور اسی طرح اجماع سے مراد وہ اجماع ہے کہ جس کا یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ اجماع ہے۔ بعض اجماع ظنی ہوتے ہیں تو وہ اختلافی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معصوم ہیں، ان کے اندر غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ البتہ جو چیزیں ظنی الدلالت ہیں قرآن و سنت سے، انہیں ہم قطعی چیزوں کی طرف لوٹائیں گے، متشابہ کو محکم کی طرف لوٹائیں گے، اور اگر مسلمانوں کے مابین اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے۔ یہ پہلے اصول کی تشریح تھی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ رد المعلوم من الدین ضرورتاً کفر، جو چیز دین سے ضروری طور پر معلوم ہو اس کو رد کرنا کفر ہے۔ دین کے ضروری مسائل ان کو رد کرنا کفر ہے۔ جو دین کے مسائل ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ضروری اور ایک قطعی اور ایک ظنی۔ جو ضروری ہیں وہ مسائل ہیں کہ جو قطعی بھی ہوں، اجماعی بھی ہوں اور مشہور بھی ہوں۔ میں نے اس کی مثال دی تھی
کہ جیسے خالہ اور بھانجی کو اکٹھا کرنا یہ اجماعی بھی ہے، قطعی بھی ہے، لیکن مشہور نہیں ہے۔ تو ضروری مسائل میں وہ مسائل ہیں کہ جو مشہور ہوں، اجماعی ہوں، قطعی ہوں، جیسے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور یہ کہ قرآن ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچا ہے۔ البتہ جو چیزیں قطعی ہیں، اجماعی ہیں لیکن مشہور نہیں ہیں، ان کی پہلے تعلیم دیں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے، انکار کرے تو وہ کفر ہوگا۔ اور تیسرے دین کے مسائل وہ ہیں جو ظنی ہیں یا جنہیں اجتہادی کہہ سکتے ہیں۔ اجتہادی مسائل کے اندر کفر لاحق نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کا انکار کریں تو مختلف درجات کے حساب سے مختلف احکام لاگو ہوتے ہیں، جیسے آگے آئے گا۔ نمبر 3 ہے الخلاف جائز فی الامور الاجتہادیہ۔ اجتہادی امور میں اختلاف جائز ہے۔ اور اجتہادی امور کون سے ہوتے ہیں؟ وہ میں نے کل بتایا تھا کہ وہ مسائل کے جو ظنی الدلالت ہوں یا ظنی الثبوت ہوں، ان کو اجتہادی امور کہتے ہیں۔ دلالت ظنی ہو یا ثبوت ظنی ہو۔ اور اس نے جو عبد الرحمن عبد الخالق نے جو بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ اجتہادی احکام سے مراد وہ ہیں کہ جن کے اندر اختلاف واقع ہوا صحابہ کے دور سے، اور ان کے بعد سے لے کر آج تک ان میں اختلاف ہوا ہے، اور وہ اختلاف جائز ہے۔ اس اختلاف میں کسی کو ہم کافر، فاسق یا بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص اجتہاد کے درجے تک پہنچ جائے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس کو حق سمجھے اس کو چن لے، پسند کر لے۔ وہ دلائل پہچان سکتا ہے، اصول فقہ کو پہچانتا ہے، تو کسی مسئلے کو وہ درست کہہ سکتا ہے، کسی کو وہ خطا کہہ سکتا ہے، کسی کو راجح کہہ سکتا ہے، کسی کو مرجوح کہہ سکتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے اس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہے، یہ اجتہادی ہے۔ فاتحہ کو پڑھنا امام کے پیچھے جہری نمازوں میں، اس میں اختلاف ہے۔ اور بسم اللہ کو جہری پڑھنا یا سری پڑھنا نماز کے اندر فاتحہ سے پہلے، اس میں اختلاف ہے۔ سفر میں نماز فرض کو مکمل کرنا یا قصر کرنا، اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ یہ چند مثالیں تھیں۔ اس کے بعد بتاتا ہے کہ وقوع اختلافی وکونہ رحمتاً وسعۃ احیانا۔ کبھی کبھی اختلاف یعنی اجتہادی اختلاف رحمت اور کشادگی ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات اجتہادی اختلاف بھی جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جب جھگڑا پیدا ہو جائے نا، تو وہ اجتہادی اختلاف بھی پھر وہ خطرناک اختلاف بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ فروعی مسائل میں بھی جھگڑا کرتے ہیں اور لڑنے مرنے پہ تل جاتے ہیں اور کافر، فاسق، فاجر کہہ دیتے ہیں۔ تو اجتہادی اختلاف بعض اوقات رحمت ہوتا ہے۔ اس پر کئی دلائل ہیں، جیسا کہ اس نے بتایا کہ الرحمت فی عدم المؤاخذۃ، کہ اللہ تعالیٰ اجتہادی مسائل میں پکڑتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ جیسے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اخطانا کے اندر اجتہادی مسائل شامل ہیں۔ اور دوسرا نمبر ہے الرحمت والسعۃ فی جواز اخذ القول الاجتہادی کما نص علی ذلک غیر واحد من الائمۃ المجتہدین۔ اجتہادی اقوال کے اخذ میں، اجتہادی اقوال میں سے کسی ایک قول کو اخذ کرنے میں رحمت اور کشادگی ہے، کیونکہ کوئی بھی قول دلائل کی روشنی میں اخذ کر سکتے ہیں۔ جیسے امام ابن قدامہ نے فرمایا کہ اتفاقہم حجۃ قاطعۃ و اختلافہم رحمۃ واسعۃ، اور جیسا کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے فرمایا کہ لا يعمل العامل بعمل رجل منہم الا رأى انہ فی سعۃ، کہ بعد والوں میں سے کوئی شخص کسی صحابی کے قول پر عمل کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کشادگی ہے۔
اسی طرح ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور قاسم بن محمد کا آپس میں اکٹھ ہوا، آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی چیز پیش کرتے، حضرت قاسم بعض اوقات اس سے موافق نہ ہوتے تو وہ اختلاف کرتے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کوئی اختلاف واقع ہو گیا ہے، تو وہ مجھے اختلاف اتنا پسند ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کتاب لکھی، کتاب فی الاختلاف، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کتاب الاختلاف نہیں ہے، یہ کتاب الساعہ، کشادگی والی کتاب ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پر، اس کی رحمت اپنی جگہ پر، لیکن جب کوئی چیز ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے کہ یہ راجح ہے اور یہ حق ہے، تو پھر ہم اس کی پیروی کریں گے، پھر ہم من مانی نہیں کریں گے۔ دلائل کی روشنی میں کسی ایک قول کو جب ترجیح دیں گے تو پھر خواہش نفس کے تحت دوسرے قول کو نہیں اپنائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، وہ دلائل کی روشنی میں دیکھتا ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، راجح ہے، تو وہ کر لیتا ہے۔ اب وہ کسی جگہ جائے اور وہاں دیکھے کہ سب لوگ تو نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کرتا، تو یہ اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں بعض اہل علم کے نزدیک، دلائل کی روشنی میں انہیں سمجھ آ گیا کہ ایک شمار ہوتی ہیں۔ اب دوسرا نقطہ نظر جو ہے، اب وہ کسی جگہ دیکھے کہ مجھے دوسرے نقطہ نظر سے زیادہ فائدہ ہے، تو وہ بغیر دلائل کے کہہ دے کہ نہیں 3 سے 3 ہی شمار ہوتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اجتہادی مسائل کے اندر بھی دلائل کی روشنی میں کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، نہ کہ خواہش نفس کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد 6 نمبر وہ بتاتا ہے، اس نے مثالیں دی ہیں اختلافی مسائل کی۔ مثلا حضرت ایک صحابی تھے جو کہتے تھے کہ جنبی کو اگر پانی نہ ملے تو وہ نماز ہی نہ پڑھے سرے سے، یہ ایک قول تھا۔ ظاہر ہے کہ درست قول نہیں ہے، لیکن جب تک انہیں دلیل نہیں ملی وہ اسی پر کار بند رہے۔ اسی طرح ایک نظریہ یہ تھا کہ 1 دینار کو 2 دیناروں کے بدلے خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح متع کا نکاح بعض صحابہ کے نزدیک، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے نزدیک متع کا نکاح جائز ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے اندر تمتع کرنا بعض صحابہ نے اسے منع کیا، لیکن یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح شراب جو انگور سے بنی ہوئی ہو اس کی تھوڑی سی مقدار پی لیں کہ جو نشے میں نہ ڈالے، بعض کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے اندر خواہش نفس پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک بندہ کہے کہ متع کا نکاح میرے نزدیک ہے تو حرام، لیکن میں کر لیتا ہوں، تو نہیں کر سکتا۔ وہ جو کہتا ہے کہ حلال ہے، وہ اگر کرے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مطلب وہ اجتہادی طور پر سمجھ رہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو 6 نمبر ہے اسباب الخلاف التی یعذر فیہا۔ بعض اختلاف ایسے ہیں کہ جن کے اسباب قابل عذر ہیں۔ مثلا بعض دلیل کو سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، بعض نہیں پہچان سکتے، بعض تک دلیل پہنچتی نہیں ہے، بعض دلیل کی صحت میں اختلاف کرتے ہیں، بعض اوقات مسئلہ ظاہر یا مؤول ہوتا ہے، اور بعض اوقات نص کے فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات نص کی دلالت میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی فہوا کو ظاہر پر ترجیح دیتا ہے، کوئی ظاہر کو فہوا پر ترجیح دیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ اب اس حدیث، اس فرمان کو سمجھنے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعض نے ظاہر کو ترجیح دی، بعض نے نص کو ترجیح دی۔
اس کے بعد 7واں نمبر ہے اسباب الخلاف التی لا یعذر فیہا المخالف۔ اختلاف کے بعض اسباب ایسے ہیں کہ جن میں عذر نہیں دیا جائے گا، معذور قرار نہیں دیں گے بلکہ سختی کریں گے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اجتہادی مسئلے میں بھی حسد کا شکار ہو جائے یا بغاوت کا شکار ہو جائے یا مراعات، کسی کو نیچا دکھانا، والانتصار للنفس، اپنی ذات کے لیے جھگڑنا، مقابلہ کرنا، انتقام لینا، جب یہ چیزیں اجتہادی مسائل میں پیدا ہو جائیں تو پھر مخالف کو معذور قرار نہیں دیں گے، کیونکہ یہ باتیں مذموم ہیں۔ حسد کرنا برا ہے، اور بغاوت یعنی دلیل سمجھ لینے کے باوجود دلیل کو نہ ماننا، یہ بغاوت ہے۔ تو جو ایسا کرے گا حرمت توفیق والانصاف، وہ توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا اور انصاف سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ولم یہتدی الا للشقاق والخلاف، اور وہ بدبختی اور اختلاف کی طرف ہی پہنچے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم۔ یہاں بغی کا لفظ آ گیا کہ اختلاف چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اصولی ہو یا فروعی ہو، اجتہادی ہو یا غیر اجتہادی ہو، جب اس کے اندر بغاوت آ جائے، سرکشی آ جائے، دلیل کو ٹھکرا دیا جائے اور اپنے نفس کو آگے کر دیا جائے، خواہش پرستی پیدا ہو جائے، تو پھر ایسا بندہ معذور نہیں ہے، وہ مبغوض ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، برا انسان ہے۔ 8واں نمبر ہے وجوب طاعت الامام فی الامور العامۃ، امام کی اطاعت واجب ہے عام امور کے اندر۔ وَإِنْ أَسَاءَ، اگرچہ وہ زیادتی کرے، امام کی اطاعت واجب ہے اگرچہ وہ زیادتی کرے، مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْإِسْلَام، جب تک کہ وہ اسلام سے خارج نہ ہو۔ جب اسلام سے خارج ہوگا تو پھر امام کی اطاعت واجب نہیں رہے گی، بلکہ وہ وعلیکم السلام، امام کی اطاعت واجب ہے عام امور کے اندر، اگرچہ وہ زیادتی کرے، جب تک کہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا اس کی اطاعت فرض ہے۔ نیچے تشریح میں کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف، ظالم حکمرانوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد بھی کرتے ہیں، اگرچہ وہ فاسق اور فاجر ہوں۔ ان کے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ عطا بھی کرتے ہیں۔ یعنی حکمران ظالم ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، لیکن چونکہ وہ اسلامی نظام کے حامل ہوتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ بھی دینی ہے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، ان کے ساتھ حج بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے۔ جیسا کہ مثالیں دیتا ہے کہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ان باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف محاصرہ کیا، اور سلف صالحین نے حجاج کے پیچھے نمازیں پڑھیں حالانکہ وہ ظالم تھا، اور ولید کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اور مختار ثقفی بن ابی عبید کے پیچھے نمازیں پڑھیں حالانکہ وہ بدعتی تھا، ظالم تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو والیوں کے پیچھے، حکمرانوں کے پیچھے، اگرچہ وہ نماز کو مؤخر کیوں نہ کریں اپنے وقت سے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، اپنے حق ادا کرو جو تمہارے ذمے ہیں حکمرانوں کے حوالے سے، اور اللہ سے اپنا حق طلب کرو۔ ادوا الیہم حقہم، حکمرانوں کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔
یہ 8واں نقطہ تھا کہ اختلاف اجتہادی ہو یا غیر اجتہادی ہو اس کا دائرہ الگ ہے، حکمرانوں کی اطاعت اس کا دائرہ الگ ہے۔ 9 نمبر ہے کہ لا يجوز للامام ان يهجر نشر علم يخالفه، امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے علم کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا دے کہ جو اس کے مخالف ہو۔ مثال کے طور پر حاکم ہے، مثلا وہ حاکم ہے شافعی، تو وہ پابندی لگا دے کہ حنفیوں کی فقہ نہیں پڑھائی جائے گی، وہ پابندی لگا دے، ایسا نہیں کر سکتا وہ۔ اس کی مثالیں وہ نیچے دیتا ہے۔ لیس لامام المسلمین ان یحجر الناس من نشر علم یخالف رأیہ، مسلمانوں کے امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر پابندی لگائے کسی فقہی علم کے نشر و اشاعت سے جو اس کی رائے کے مخالف ہو یا اس کے مذہب کے مخالف ہو۔ بل علیہ ان یترک کل مسلم وما تولی، اسے اس پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ دے اور مسلمان جس چیز کے والی بنتے ہیں اس کو چھوڑ دے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمار کا اپنا ایک نظریہ تھا کہ اگر تیمم کرنے سے جنبی انسان وقتی طور پر پاک ہو جاتا ہے تو نماز پڑھے وہ، یعنی جنبی پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ ایک نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے۔ اب جب تک حقیقت حال واضح نہیں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی نہیں کی۔ وافتہ ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہم بخلاف رائے عمر رضی اللہ عنہ فی متعۃ الحج، حج تمتع جائز ہے، حضرت عمر کہتے تھے ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اس مسئلے میں، لیکن حضرت عمر نے جبراً پابند نہیں کیا کہ تم دونوں نے مسئلہ بیان ہی نہیں کرنا، میں حاکم ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تو میرے مسئلے کے خلاف تم اپنا مسئلہ نہیں بیان کر سکتے، ایسا نہیں کہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس نظریے کے خلاف تھے کہ حضرت عثمان کہتے تھے کہ عرفہ میں اور مینا میں حاجی جو ہے مکمل نماز پڑھے گا، حضرت عثمان یہ کہتے تھے، اور وہ خلیفہ تھے، لیکن حضرت حذیفہ اور حضرت دیگر صحابہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، مقامی ہو یا باہر کا ہو، سارے کے سارے 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ تو لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اختلاف کے باوجود اپنے مخالفین کو روکا نہیں کہ تم نے اپنا مسئلہ نہیں بیان کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختلافی مسائل کے اندر کشادگی ہوتی ہے، حاکم کا نظریہ اور ہو، رعایا کا نظریہ اور ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ولیکن یجب، ہاں امام کا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے ان یمنع نشر الکفر، کہ وہ کفر کو روکے، اجتہادی مسائل کو نہ روکے، کفر کو روکے، بدعات کو روکے، زندقہ کو روکے، وَأَن يُقِيمَ الْحُدُودَ الشَّرْعِيَّةَ فِي ذَلِكَ، اور شرعی حدودوں کو قائم کرے، مثلا اللہ کو گالی دینا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو گالی دینا، اللہ کے دین کو گالی دینا، یوجب القتل، یہ چیز قتل کو واجب کر دیتی ہے، یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ زندقہ ہے، یہ کفر ہے۔ جیسا کہ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین میں تبدیلی کرے اسے قتل کر دو، اور جو متشابہات کے اندر کوشش کرے، یعنی متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹانے کی بجائے متشابہات کو پھیلانے کی کوشش کرے، اس کو بھی روکیں گے، اور جو دین میں تشکیک کی کوشش کرے اسے بھی سزا دیں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبیغ بن اصل کے ساتھ کیا۔ یہ غالباً ایک آدمی تھا جو بے حیائی پھیلاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بے دخل کر دیا، جلا وطن کر دیا۔ اسی طرح سے وہ مسلمان جو کہ متأول ہو اور خطا کار ہو تو اس کی خطا پر مناقشہ تو کریں گے لیکن سختی نہیں کریں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو پکڑا کہ جو شراب پی رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی ہم شراب پی رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ
لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے وقت میں نہ پیو، ویسے پی لو، تو ہم اس لیے پی رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، وہ بعد میں دوسرا حکم بھی نازل ہوا تھا، تو چونکہ وہ لوگ لا علم جاہل تھے تو ان کو سمجھایا گیا۔ ولا يجوز الحکم علی متأول الا بعد قیام الحجۃ علیہ، کسی تعویل کرنے والے پر سزا دینا، حکم لگانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ کر دیں۔ آگے 10واں نمبر، لکل مسلم الحق بل علیہ الواجب فی انکار المنکر والامر بالمعروف، ہر مسلمان پر حق بھی ہے بلکہ لازم ہے کہ وہ منکر کو روکے اور معروف کا حکم دے۔ اجتہادی مسائل میں اور منکر میں فرق ہے۔ اجتہادی مسئلہ یہ ہے کہ مثلا آمین اونچی ہے یا آہستہ ہے، رفع الیدین راجح ہے مرجوع ہے، یہ منکر نہیں ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ منکر یہ ہے کہ مثلا عورت بن ٹھن کے باہر نکلے، یہ منکر ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ بے پردگی عورت کا بن ٹھن کے باہر نکلنا ساری تحریکوں کے، جتنی دینی تحریکیں ہیں نا، جتنے فرقے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، سب کے نزدیک بے پردگی حرام ہے، گناہ ہے، اسے کہتے ہیں منکر، کہ جو چیز سب کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اس منکر کو روکنا واجب ہے۔ اجتہادی مسائل میں سختی نہیں کرنی، لیکن منکرات کو روکنا، جیسے سود منکر ہے، جیسے الحاد میڈیا پر فحاشی ہے، وہ منکر ہے۔ اسی طرح جو ایسے شراب نوشی منکر ہے، شراب بیچنا منکر ہے، سودی کاروبار منکر ہے۔ تو منکرات کا انکار واجب ہے اور نیکی کا حکم دینا لازم ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، البتہ جو حدیں قائم کرنا اور تعزیر لگانا یہ حاکم کے ذمہ ہے، اور جو مسلمان ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں پر سختی کر سکتا ہے، جیسا کہ بیوی ہے، بیوی پر شرعی حدود کے تحت سختی کی جا سکتی ہے، اپنے بچوں پر شرعی حدود کے تحت سختی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی غلط مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو وہ صحیح مسئلہ بیان کرے اور علم کو نہ چھپائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون امراء وتعرفون وتنکرون، حکمران غلطیاں کریں گے، اچھے کام بھی کریں گے، برے کام بھی کریں گے۔ اگر تم اچھے کاموں کو پہچانو اور برے کاموں کو پہچان کر دل میں برا سمجھو تو ٹھیک ہے، اور اگر تم برے کاموں کو اعلانیہ کہو کہ یہ برا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ومن عرفہ، جس نے دل میں برا سمجھا، برائی کو دل میں برا سمجھا، باریا وہ بری ہو گیا۔ ومن انکرا، جس نے برائی کو برا کہا وہ بھی سلامہ محفوظ ہو گیا۔ ولیکن من راضیہ وتابا، لیکن جو حاکم کی برائی کے ساتھ راضی ہو گیا اور اس کے پیچھے بھی چل پڑا تو پھر وہ بری نہیں ہوگا، وہ ظالم ہے، وہ گناہ گار ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا افلا نقاتلہم، کیا ہم حاکموں کے ساتھ لڑائی نہ کریں؟ فرمایا لا، نہیں، ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں حاکموں کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ ونص الحدیث، اور حدیث کی نص جو ہے وہ یہ ہے ان المسلم لا یبرأ الا بالانکار، کہ مسلمان اپنے فرض سے اس وقت تک بری نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ برائی کو برائی نہ کہے۔ فقد یسلم بالسکوت، ہاں کبھی وہ بچ سکتا ہے خاموش رہنے کے ساتھ، وعدم الرضا، اور راضی نہ ہونے کے ساتھ، اذا لم یستطع الانکار باللسان، جب وہ زبان کے ساتھ انکار کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر خاموش رہ کر اللہ کے حضور وقتی طور پر بچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر اختلاف کے 10 اصول مکمل ہو گئے۔
اس کے بعد اختلاف کے کچھ نئے اصول شروع ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القواعد الذهبیہ فی الادب الخلاف، اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اگر اختلاف واقع ہو جائے تو اس اختلاف سے نکلنے کے لیے کیا اصول اور آداب ہیں۔ پہلے جو بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اختلاف کی اقسام کون سی ہیں، اجتہادی، غیر اجتہادی۔ اختلاف کے کچھ اسباب قابل عذر ہیں، کچھ اسباب قابل عذر نہیں ہیں، تو وہ اجتہاد یا غیر اجتہاد یا اختلاف کی اقسام کے بارے میں تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ اس میں پہلا اصول ہے التثبت من قول المخالف۔ جب کسی مسئلے میں آپ کو کسی مخالف کا قول پہنچتا ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں، کیا واقعی یہ اس نے بات کی ہے، کیا واقعی یہ قول اس کا ہے۔ عام طور پر مشہور ہو جاتا ہے کہ جی فلاں نے یہ بات کی ہے، حالانکہ اس نے کہی نہیں ہوتی، یا اگر کہی ہے تو اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا جو لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ تو اسی لیے یہ جو عبد الرحمن عبد الخالق ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تحقیق کرو کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ عام طور پر سنسنی خیز خبریں پیدا ہو جاتی ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور ایسے کسی کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ جلد بازی میں غلط مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، پھر اسے مشہور کر دیتے ہیں، کسی کو بدنام کر دیتے ہیں۔ اس لیے عبد الرحمن عبد الخالق کہتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ لوگوں نے جلد بازی میں لوگوں کے بارے میں کوئی چیز مشہور کر دی، جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تحدید محل التنازع والخلاف، جو جھگڑے کا محل ہے اس کو حد بندی کر دیں۔ جب حد بندی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ لفظی اختلاف ہے یا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، معمولی اختلاف ہے۔ بعض اوقات فریقین ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو جب اختلاف کا موقع محل مقرر کر دیا جائے کہ ان چیزوں میں اتفاق ہے اور ان چیزوں میں اختلاف ہے، تو تنازع کا محل مقرر کرنے سے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ لا تتہم النیات، کسی کی نیت پر شک نہ کرو۔ یعنی ایک بندہ آپ کے مخالف ہے اور وہ آپ کی بات مان نہیں رہا، وہ اپنے دلائل پہ دلائل دیے جا رہا ہے، آپ اپنے دلائل دیے جا رہے ہو، آپ ضد ہو کر آپ کہو کہ یہ تو اس کی تو نیت ہی غلط ہے، خراب ہے۔ نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، انسان دوسرے انسان کا دل پھاڑ کر نہیں دیکھ سکتا کہ یہ ضد کی وجہ سے دلائل دے رہا ہے یا حقیقت پر مبنی دلائل دے رہا ہے۔ تو چوتھا نقطہ یہ ہے اخلص النیت للہ، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اکثر مناظروں کے اندر انسان کی یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں اور خود کو بڑا ثابت کروں۔ یہ نیت غلط نیت ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق کی سمجھ دے، مجھے بھی دے، دوسرے کو بھی دے۔ نیت خالص کریں، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور حق کو واضح کرنا مقصود ہو اور آپس میں اصلاح کرنا مقصود ہو۔ پانچواں نمبر ہے ادخل الی المناظرات وفی نیتک ان تتبع الحق وان کان مع خصمک و مناظرک۔ آپ مناظرے میں اس وقت داخل ہوں
جب آپ کی نیت ہو کہ آپ حق کی پیروی کریں گے، اگر حق آپ کے مخالف کے پاس ہے تو پھر بھی حق کی پیروی کریں گے، اور جو آپ سے مناظرہ کر رہا ہے اس کے پاس حق ہے تو آپ حق کو قبول کر لیں گے۔ یہ پہلے سے نیت بنا لیں۔ اگر یہ نیت ہوگی تو پھر مناظرے کا فائدہ ہے دین میں بھی اور دنیا میں بھی، وگرنہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نقصان ہے۔ ہمارے جو سب سے بڑے مناظر ہیں نا، وہ ثناء الامر سری ہیں، بڑے مشہور مناظر ہیں۔ میں نے ان کی سوانح عمری پڑھی، ان کے دلچسپ واقعات پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں مناظرے کیے، وہ پورے ہندوستان میں وہ مناظرے کرتے تھے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے اور مختلف تحریکوں، مختلف لوگوں سے۔ وہ کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا ان لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم مناظرے کے پہلے اصول قاعدے لکھیں، ہم کچھ چیزیں پہلے آپس میں طے کر لیں۔ میں کہتا تھا جو مرضی آپ طے کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی چونکہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم نے اس کو ہرانا ہے، تو اس لیے ہم پہلے کچھ چیزیں طے کر لیں۔ حضرت ثناء الامر سری کہتے ہیں میری خواہش ہوتی تھی کہ میں نے دین کی بات پہنچانی ہے، چاہے جو مرضی آپ طے کر لو، میں نے تو دین کی بات پہنچانی، میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ مناظرہ تو ویسے ایک شغل ہے، اصل تو دین کی تبلیغ ہے۔ تو چنانچہ وہ جس جذبے سے مناظرہ کرتے، اس میں خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ خواہش ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں جیت جاؤں، وہ ہار جائیں۔ دعوت تبلیغ کا جوش، اتنا جذبہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ وہ شرطیں قواعد وغیرہ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے جو مرضی شرطیں لکھ لو، مجھے کوئی آپ کی شرط نامنظور نہیں ہے، جو مرضی شرطیں لکھ لو۔ تو چھٹا اصول یہ ہے اتہم رائک، اپنی رائے کو بھی شک کی نظر سے دیکھو، ہو سکتا ہے اپنی رائے میں غلطی ہو۔ کیونکہ اجتہادی مسائل میں یا اختلافی مسائل میں بعض اوقات اگر انسان پورا غلط نہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو غلطی ہو سکتی ہے نا، اس لیے اپنے آپ کا بھی جائزہ لیتے رہو۔ ساتواں اصول یہ ہے قبول الحق من المخالف حق و فضیلت۔ مخالف اگر حق قبول کر لے، مخالف سے حق کو قبول کر لینا یہ بھی حق ہے اور یہ فضیلت کا کام ہے۔ اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ جب حق نظر آ جائے اور مناظرہ کرنے والا یہ سوچ کر حق قبول نہ کرے کہ میں تو پھر ہار جاؤں گا، یہ انتہا درجے کی بدبختی ہے۔ عبد الرحمن لکھتے ہیں لِأَنَّ رَدَّ الْحَقِّ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ، کیونکہ حق پتہ چل جائے اور پھر وہ حق کو رد کر دے صرف اس لیے کہ میں ہار جاؤں گا، یہ چیز کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تماروا فی القرآن فإن مران فی القرآن کفر، قرآن کے اندر جھگڑا نہ کرو، یعنی اس کے ساتھ کھینچا تانی نہ کرو، کیونکہ قرآن کے کسی مسئلے میں کھینچا تانی یا انکار یا جھگڑا یا شک شبہ یہ کفر ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حق کا انکار کرنا جب کہ حق کی سمجھ آ جائے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ تکبر میری چادر ہے اور جو میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں۔ 8واں نمبر ہے کہ اسمع قبل ان تجب، پہلے مخالف کی بات غور سے سنو پھر اس کا جواب دو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی بات سنے بغیر باتیں کرتے چلے جاؤ، ایسا نہ کرو۔ 9 نمبر ہے اجعل لمخالفک فرصتا مکافئتا لفرصتک، مخالف کو اتنا وقت دو جتنا وقت تم خود اپنے لیے اختیار کرتے ہو۔ جب تم کچھ سوچتے ہو
کچھ دلائل اکٹھے کرتے ہو، کچھ وقت لگاتے ہو، تو اسے بھی اتنا وقت دو۔ لا تقاطع، اس کی بات نہ کاٹو، بات پوری سنو، اس کی بات مکمل ہونے دو۔ اطلب المحال اذا ظاہر ما یحتاج ان تراجع فی نفسک، جب کسی موقع پر تمہیں ضرورت محسوس ہو کہ تم اپنی باتوں کا جائزہ لو، اپنے دلائل کا جائزہ لو اور اپنی کیفیت کا جائزہ لو، کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، تو اس وقت اس سے مہلت مانگ لو۔ اس مخالف کو کہو کہ آپ ٹھہریں، آپ کی باتیں وزنی معلوم ہوتی ہیں، میں تھوڑی سوچ و بچار کر لوں۔ تو مہلت مانگو جب آپ محسوس کرو کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس میں کچھ سوچ و بچار کر لو۔ تو جب آپ نے غور و فکر کیا اور آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے اور حق بات یہ ہے، تو اسے فوراً قبول کر لو۔ اور 12واں اصول ہے لا تجادل ولا تماری، نہ جھگڑا کرو بے جا قسم کا، اور نہ ہی لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرو۔ یعنی حق واضح ہونے کے بعد جو جھگڑا ہے وہ مذموم ہے، اور حق واضح ہونے کے بعد اپنے آپ کو جتانے کی کوشش کرنا یہ نہایت مذموم حرکت ہے۔ اور 13واں اصول ہے حدد مصطلحاتک، اپنی اصطلاحوں کو واضح کرو۔ وعرف جیداً مصطلحات مخالفی کا، اور جو مخالف کی اصطلاحات ہیں ان کو بھی اچھی طرح سمجھ لو۔ بعض اوقات دونوں کی اصطلاحات میں فرق ہوتا ہے، ایک کچھ اور سمجھ رہا ہے، دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ نیچے وہ مثالیں دیتے ہیں، مثلا منہج کا لفظ ہے، منہج، طریق السلف، وسائل الدعوہ، اسالیب الدعوہ، بدعت مکفرہ، ہجر، تطرف، ارہاب، خروج، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی میں لوگوں کے اختلاف ہیں، اس لیے اپنی اصطلاحات کو خوب واضح کرو۔ اور 14واں اصول ہے اذا تیقنت ان الحق مع مخالفی کا فاقبلہ، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ حق تمہارے مخالف کے پاس ہے تو اسے لازمی قبول کر لو۔ فَإِذَا قَبِلَ مِنْكَ الْحَقَّ فَاشْكُرْهُ، جب مخالف تمہاری بات کو، حق کو قبول کر لے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَمُنَّ عَلَيْهِ، اور اس پر احسان نہ جتلاؤ۔ اور 15واں اصول ہے لا تیأس من قبول مخالفک للحق، مخالف حق کو قبول کر لے گا، اس سے مایوس نہ ہو۔ بعض اوقات نا مناظرہ ہوا، بحث تکرار ہوئی، مخالف نے آپ کی بات قبول نہیں کی، آپ مایوس ہو گئے کہ اس نے تو میری بات نہیں مانی، حالانکہ اس کے دل میں کانٹا ایک چبھ گیا ہوتا ہے، اور جو 1 دن بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ تو وقتی طور پر اگر وہ قبول نہ بھی کرے تو دلائل اس کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ایسا سمجھتا غور و فکر کرتا آخرکار وہ پہنچ جاتا ہے منزل پر۔ 16واں اصول یہ ہے ارجع النقاش الی وقت آخر، جب بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، مناقشہ ہو رہا ہے، اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اب معاملہ بگڑ رہا ہے، جو حق کی تلاش والی بات تھی وہ نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، اور ذاتی اختلاف یا ذاتی جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، دشمنی بن رہی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ارجع النقاش، اسے فوراً روک دو، مناقشے کو کسی دوسرے وقت کے لیے مؤخر کر دو۔ اذا علمت، جب آپ جان لو، ان الاستمرار فیہ یؤدی الی الشقاق والنفور، جب آپ دیکھو کہ مزید بات چیت وہ لڑائی جھگڑے اور نفرت کی طرف لے جانے والی ہے، تو معاملے کو ٹھپ کر دو، روک دو، معاملہ مجلس ختم کر دو، پھر کسی موقع پر بات چیت کر لو۔
اس کی حدیث سناتا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس شخص کے لیے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر کا ضامن ہوں جو کہ جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر کیوں نہ ہو، یعنی وقتی طور پر مؤخر کر دے۔ اور 7واں اصول ہے الابقاء علی الاخوۃ مع الخلاف فی الرأی فی المسائل الخلافیۃ۔ اختلافی مسائل میں اختلاف کے باوجود اخوت کو باقی رکھنا اولا بہتر ہے من دفع المخالف الی الشقاق والعداوۃ، کہ آپ مخالف کو جھگڑے اور دشمنی کی طرف دھکیل دو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ دوستی قائم رکھو، جب جھگڑا بڑھ رہا ہو تو جھگڑے کو ختم کر دو، وقتی طور پر مناقشے کو، بحث مباحثے کو ختم کر دو تاکہ دوستی قائم رہے۔ تو یہاں پر یہ دوسرے اصول ختم ہو گئے، 17 اصول۔ اس کے بعد اگلے نئے اصول ہیں 3 نمبر، وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثالثاً ما بعد الخلاف۔ تیسری بحث ہے کہ اختلاف کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بحث یہ تھی کہ اختلاف ہوتا کس قسم کا ہے، اس کی انواع اقسام، اس کے مقاصد، اور دوسری قسم یہ تھی کہ اختلاف کے دوران کیا کرنا چاہیے، اور تیسری بحث یہ ہے کہ اختلاف ختم ہی نہیں ہوا، بحث بھی ہو گئی، دلائل کا موازنہ بھی ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ قائم ہے، یہ اپنی جگہ قائم ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ تو اب پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اذا وقع الخلاف بین مسلم و آخر فی المسائل التی یسوغ فی الخلاف، جب مسلمان اور دوسرے بھائی کے درمیان ایسے مسائل میں اختلاف واقع ہو جائے کہ جس میں اختلاف روا ہے، یسوغ کا معنی روا ہے، اور یہ اجتہادی امور ہیں یا وہ امور جن میں صحابہ نے اختلاف کیا اور ائمہ نے قدیم دور سے، تو اس وقت فإن الواجب الشرعی ہوا اتباع الخطوات السابقۃ فی ادب الخلاف والمناظرۃ، تو پھر شرعی واجب وہ ہے کہ ان نقش قدم کی پیروی کی جائے جو اختلاف کے آداب میں موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور مناظرہ کے آداب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ولا شک انہ لو اتبعت الخطوات السابقۃ قضا علی الخلاف باذن اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر تو سابقہ بحث میں موجود امور پر پیروی کرتا تو اختلاف ختم ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ وواصل المختلفان الی الاتفاق، اور دونوں اختلاف کرنے والے حق پر یعنی اتفاق پر پہنچ جاتے۔ ووفقا بحول اللہ الی الحق، اور ان کو توفیق دی جاتی اللہ کے حکم کے ساتھ حق کی طرف۔ واما اذا ظہر لکل منہما صحۃ نظرہ وسلامۃ قولہ، لیکن جب اختلاف ختم نہ ہو اور ہر ایک اپنی نظر کی صحت پر ڈٹا ہو اور اپنے قول کی سلامتی پر ڈٹا ہو، فإنہ لا یستطیع ان یدین اللہ الا بما یراہ، اور وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے لیے فرما برداری اختیار کرے مگر اس رائے کے ساتھ جس کو وہ دیکھتا ہے، اس کے خیال میں اللہ کی فرما برداری اس قول میں ہے، اس رائے میں ہے جو اس نے اختیار کی ہوئی ہے۔ فإن واجب المختلفین ما یاتی، پھر اختلاف کرنے والوں کا فریضہ وہ ہوگا جو نیچے آ رہا ہے، اور وہ ہے اعذار المخالف و ترک امرہ للہ سبحانہ و تعالی، کہ مخالف کو معذور قرار دیں
کہ مخالف معذور ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ پہلا اصول ہے کہ جب معاملہ اجتہادی ہو، دونوں نیک نیت ہوں اور دونوں اپنی بات پر قائم ہوں اور دلائل کا موازنہ بھی ہو جائے اور پھر بھی کوئی ایک اپنی بات کو نہ چھوڑے، تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور اسے معذور قرار دیں۔ لیکن اگر معاملہ یا اجتہادی مسائل پر نہ ہو، مثلا توحید شرک کا ہو تو وہ اجتہادی تو نہیں ہے، یا سنت بدعت کا ہو وہ بھی اجتہادی نہیں ہے، تو اس وقت مخالف کو معذور قرار نہیں دیں گے، بلکہ اسے علیحدگی اختیار کریں گے اور اس سے دوری اختیار کریں گے۔ یا یہ کہ مسئلہ اجتہادی ہے لیکن ایک بندے کی بری نیت کا اندازہ ہو گیا کہ وہ برے اخلاق والا ہے، بری نیت والا ہے، برے کردار والا ہے، پھر بھی اسے ہم معذور قرار نہیں دیں گے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کریں گے، بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ الادب الشرعی الاول هو اعذار من يخالفك الرأي من المسلمین فی الامور الاجتہادیۃ۔ شرعی ادب جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مخالف کو معذور قرار دیں، وہ مخالف جو مسلمانوں میں سے ہے اور وہ اجتہادی امور میں اختلاف کر رہا ہے۔ یعنی دو شرطیں ہیں، ایک تو معاملہ اجتہادی ہو اور دوسرا یہ کہ اختلاف جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہو، اس وقت اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ وَإِقَالُ أَمْرِهِ لِلَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اوکل یوکل اِقال سپرد کرنا، وَتَنزِیہہِ من فساد النیت، اور اس کے نیت کے فاسد ہونے سے اس کو پاک قرار دیں۔ نیت پر حملہ نہ کریں جب تک کہ علامات اور شواہد نہ ہوں، اس وقت تک نیت پر حملہ نہ کریں۔ وَإِرَادَةِ غَيْرِ الْحَقِّ، اور اس کو پاک قرار دیں کہ وہ حق کا ارادہ نہیں کر رہا۔ ارادۃ غیر الحق، وہ غیر حق کا ارادہ کر رہا ہے، اس چیز سے اس کو پاک قرار دیں مخالف کو۔ مادام ظاہرہ والدین والعدل، جب تک کہ اس کا ظاہر دلالت کرے کہ وہ دیندار ہے اور منصف مزاج ہے۔ نمبر 2، ابقاء الاخوۃ، اخوت کو باقی رکھیں۔ پہلا نمبر تھا مخالف کو معذور قرار دیں، دوسرا نمبر ہے کہ اخوت کو قائم رکھیں۔ اگرچہ اس نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کے دلائل کے باوجود وہ آپ کے قول پر نہیں آ سکا، پھر بھی اخوت باقی رکھیں۔ لا یجوز لمسلم ان یقاطع اخاہ المسلم لرأی ارتاہ، نہیں جائز مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے کسی رائے کی وجہ سے جو اس نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ارتاہ بدلہ اختیار کی ہوئی ہے۔ او اجتہاداً اجتہادا، یا کوئی اجتہاد جس کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے، فیما دام یعلم انہ تحری الحق، جب تک کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے حق کو تلاش کیا ہے، واتبع ما یظن انہ صواب، اور وہ پیروی کر رہا ہے اس چیز کی جس کو وہ درست خیال کرتا ہے۔ ولا یجوز فی مثل هذه الحالۃ ہجران او تعذیر، اس قسم کی حالت میں علیحدگی اور سزا جائز نہیں ہے۔ ولا شک انہ لو ان کل مختلفین تہاجرا، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر ہر اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، لم یبقى مسلم مع مسلم، تو دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں، سارے ہی پھر الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا اصول ہے کہ مخالف کے ساتھ اخوت قائم رکھیں۔
تیسرا اصول ہے لا تشنیع ولا تفسیق ولا تبدیع للمخالف فی الامور الاجتہادیۃ۔ تشنیع کہتے ہیں برا بھلا کہنا، تفسیق فاسق قرار دینا، تبدیع بدعتی قرار دینا، یہ جائز نہیں ہے مخالف کے لیے جب تک کہ معاملات اجتہادی ہوں۔ اجتہادی امور کے اندر کسی کو برا بھلا کہنا، فاسق کہنا، بدعتی کہنا جائز نہیں ہے۔ لا يجوز اتہام المخالف ولا تشنیع علیہ ولا ذکرہ من اجل مخالفتہ ولا تبدیعہ ولا تفسیقہ، ومن صنع شیئا من ذلک فهو المبتدع المخالف لاجماع الصحابہ۔ جو اجتہادی معاملات میں اپنے مخالف کو بدعتی قرار دیتا ہے یا فاسق قرار دیتا ہے وہ خود بدعتی ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے اجماع کی مخالفت کرتا ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ صحابہ کے دور میں اختلاف ہو جاتے تھے لیکن کوئی کسی کو بدعتی نہیں کہتا تھا، نہ فاسق کہتا تھا، نہ برا بھلا کہتا تھا، بلکہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں فقد اتفق الصحابۃ فی مسائل تنازعوا فیہا، صحابہ نے اتفاق کیا چند مسائل میں جن کے اندر انہوں نے تنازع کیا، علی اقرار کل فریق للفریق الآخر علی العمل باجتہادہم، کہ ہر فریق دوسرے فریق کے لیے اقرار کرتا تھا کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے۔ صحابہ کے دور میں بے شمار اختلاف ہوئے لیکن کوئی کسی کو روکتا نہیں تھا کہ تم اپنے اجتہاد پہ عمل نہ کرو، جیسا کہ عبادات کے مسائل ہیں، مناکحات کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، عطیات کے مسائل ہیں، سیاست کے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل ہیں۔ اسی طرح امام ذہبی ہیں، وہ امام محمد بن نصر مروزی کے ترجمے میں لکھتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كُلَّمَا أَخْطَأَ إِمَامٌ فِي اجْتِهَادِهِ فِي أَحَدِ الْمَسْأَلَةِ مسائل خطأ مغفورا له قمنا علیہ وبدعناہ وحجرناہ لما سالم معنا ابن نصر ولا ابن مندہ۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ جب بھی کوئی امام اپنے اجتہاد میں خطا کرے کسی بھی ایک مسئلے میں اور اس کی وہ خطا قابل بخشش ہو، اور ہم ایسا کریں کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اسے بدعتی قرار دیں اور اسے چھوڑ دیں، تو پھر تو ہمارے پاس نہ تو ابن نصر مروزی ہمارے لیے محفوظ رہیں گے اور نہ ابن مندہ جیسے عظیم لوگ، ولا من ہوا اکبر منہا، نہ ان سے زیادہ بڑے لوگ بچ سکیں گے ہم سے، نہ چھوٹے لوگ بچ سکیں گے، پھر سب کے سب ائمہ کرام کو ہمیں چھوڑنا پڑ جائے گا۔ واللہ هو الہادی الخلق الی الحق، اللہ ہی مخلوق کو ہدایت دینے والے حق کی طرف، وہ ارحم الراحمین۔ نمبر 4، لا يجوز التشنیع ولا التبدیع ولا التفسیق لأحد من سلف الامت ومجتہدیہا۔ برا بھلا کہنا، بدعتی قرار دینا، فاسق قرار دینا امت کے سلف صالحین میں سے کسی ایک کو اور ان کے مجتہدین میں سے کسی مجتہد کو یہ جائز نہیں ہے۔ اذا خالف بعض الامور القطعیت اجتہادا، اگرچہ وہ بعض قطعی امور کی بھی مخالفت کرے اجتہادی طور پر۔ یہ ایک نئی بات ہے، یہ سمجھنے والی ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اجتہادی مسائل ہیں نا ان کے اندر اگر کوئی خطا کرے تو معاف ہے، اجتہادی مسائل۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ قطعی مسائل میں بھی اگر کوئی خطا کر جائے، اس کی مثال دے گا جیسے آگے آ رہا ہے۔ جیسے ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں متع جائز ہے، ورنہ کوئی صحابی بھی نہیں کہتا تھا لیکن وہ کہتے تھے جائز ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے تھے کہ معوذتین یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ کوئی بھی صحابی دیگر نہیں کہتے تھے یہ۔
اب یہ دونوں جو صحابی ہیں انہوں نے جو قول اختیار کیا ہے وہ کوئی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے. انہوں نے قطعی مسئلے کے اندر اختلاف کیا لیکن نیک نیتی سے کہ انہیں خطا لاحق ہو گئی، تو ہم ایسی خطا کی بنیاد پر بھی ہم ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے. لا تشنیہ ولا تبدیہ ولا تفسیقہ، نہ برا بھلا کہیں گے، نہ بدعتی کہیں گے، نہ فاسق و فاجر کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیگر ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ان کے بعض مسائل ایسے ہیں کہ بڑے عجیب و غریب مسئلے ہیں. مثال کے طور پر امام ابن حزم کہتے ہیں موسیقی سننا جائز ہے، حالانکہ کوئی بھی نہیں قائل، دیگر بڑے امام نہیں قائل. اسی طرح سے بعض شاذ مسئلے آ جاتے ہیں اس تفسیروں کے اندر. مثلا قرآن میں آتا ہے نا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4. ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ 2 2 3 3 4 4 یعنی کل 18 شادیاں کی جا سکتی ہیں. ایک قول یہ بھی ہے. تو جب تک قول جتنا برا ہو، جب تک وہ نیک نیتی سے ہے وہ قابل معاف ہے. خطا ہو گئی، معافی ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ كَسَائِرِ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ. اگر کوئی مسئلہ قطعی ہے تو اس میں طعن کی گنجائش نہیں ہے جو مجتہدین میں سے کوئی اس کے مخالفت کرے، جیسا کہ دیگر مسائل ہیں جن کے اندر سلف نے اختلاف کیا ہے. وقد تیقنا صحۃ احد القولین، اگرچہ ہمیں 2 قولوں میں سے ایک کی صحت پر یقین ہوتا ہے پھر بھی ہم اس قطعی مسئلے میں کسی مخالف مجتہد کی برائی نہیں کر سکتے. مثل قول الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد لوضع الحمل، جیسا کہ یہ ایک مثال ہے کہ جو حاملہ ہے اور اس کا خاوند اس سے فوت ہو جاتا ہے تو جیسے ہی اس کا وضع حمل ہوگا اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اب جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی اصل عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے ایسے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ خاوند فوت ہوا اور 2 ہفتے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی. اب یہ قطعی مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی اس میں اختلاف کرے کہ نہیں ابعد الاجلین، جو زیادہ دور والی مدت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، وہ احتیاط کرتا ہے یا جو بھی اس کا ذہن ہے نیک نیتی سے وہ یہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، تو ہم اس میں اس پر کوئی طعن تشنیع نہیں کریں گے. وَأَنَّ الْجِمَاعَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الْإِنزَالِ يُوجِبُ الْغُسْلَ، جماع جو انزال سے خالی ہو وہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے. یعنی التقاء الختانین ہوا لیکن انزال نہیں ہوا پھر بھی غسل واجب ہے. یہ مسئلہ قطعی ہے. لیکن کوئی اس میں کوئی پرانا عالم، آج کل کا نہیں، پرانے مجتہدین سلف صالحین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے خطا کی بنیاد پہ، لا علمی کی بنیاد پر یا کسی وجہ سے، تو ہم اس پر برا بھلا کوئی اسے طعن تشنیع نہیں کر سکتے. وَأَنَّ رِبَا الْفَضْلِ حرام، ربا الفضل حرام ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے. ربا الفضل کہتے ہیں کہ جب 2 اجناس کا تبادلہ ہونا تو برابر ہو، اچھی کھجور ہو ہلکی کھجور ہو، دونوں کو ایک سا برابر تول کر ایک دوسرے سے تبادلہ کریں گے. یہ اصول ہے. اگر کوئی پرانا عالم اس مسئلے میں خطا کر جاتا ہے تو ہم اسے برا بھلا نہیں کہیں گے. والمتعۃ حرام، اسی طرح متع کا مسئلہ ہے. آگے 5واں اصول ہے یجوز بیان الحق و ترجیح الصواب وإن خالف اجتہاد الآخرین. جی نمبر 5 یجوز بیان الحق و ترجیح الصواب،
وَإِنْ خَالَفَ اجتہاد الآخرین، مخالف کو ہم نے رعایت بھی دے دی اور قطعی مسائل کے اندر اس کے اجتہاد کو بھی ہم نے کہا کہ چلو خطا ہے، مغفور ہے، لیکن جو حق ہے اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں جی امام نے یہ کہہ دیا تو لہذا امام کی تو غلطی معاف ہے، لہذا ہم اپنا حق بھی بیان نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ حق بیان کرنا ہے، حق کا بیان جائز ہے، اور ترجیح الصوابی، جو درست بات ہے، درست قول ہے، اس کو ترجیح دینا بھی جائز ہے، اگرچہ وہ دوسرے لوگوں کے اجتہاد کے مخالف کیوں نہ ہو۔ لِكُلٍّ مِّنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ أَن يَذْكُرَ مَا يَرَاهُ حَقًّا، دو اختلاف کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ ذکر کرے اس نظریے کو جس کو وہ درست سمجھتا ہے، وَيَنْشُرُ مَا يَرَاهُ صَوَابًا، اور وہ نشر کرے اس بات کو جس کو وہ درست سمجھتا ہے، وَيُرَجِّحُ مَا يَرَاهُ الرَّاجِحَ، اور وہ راجح قرار دے جس کو وہ راجح سمجھتا ہے، وَلَوْ أَن يُبَيِّنَ أَنَّ قَوْلَ مُعَارِضِهِ مَرْجُوحٌ، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیان کرے کہ اس کے معارض کا قول مرجوح ہے، تعارض کرنے والے کا قول مرجوح ہے۔ لِأَنَّ کلمتان، یہ عبارت صحیح نہیں ہے۔ وَعَلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ أَن يَذْكُرَ مَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ الْحَقُّ، مجتہد پر بھی لازم ہے کہ وہ جس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ حق ہے اس کو ذکر کرے، بیان کرے۔ وَإِنْ خَالَفَ مَنْ خَالَفَ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَقْرَانِ، اگرچہ وہ کسی کے مخالف کیوں نہ ہو، اماموں سے اور علماء سے اور ہم عصر لوگوں سے۔ وقد خالف ابن عمر وابن عباس وغیرهما رضی اللہ عنہما عمر بن الخطاب وابا بکر الصدیق، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ، انہوں نے اپنے دور کے اندر حضرت عمر بن خطاب کی مخالفت کی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی مخالفت کی تھی متع حج کے بارے میں، حج تمتع کے بارے میں۔ وَأَفْتَيَا بِخِلَافِهِمَا، اور ان دونوں نے فتویٰ دیا تھا ان دونوں کے برخلاف۔ هذا مع کمال الموالات للصدیق والفاروق، اور یہ مخالف فتویٰ حضرت صدیق اور حضرت فاروق کی گہری دوستی کے کمال کے باوجود تھا، محبت بھی تھی لیکن فتویٰ انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق دیا۔ وَكَانَ كُلُّ إِمَامٍ وَعَالِمٍ يُفْتِي بِمَا يَرَاهُ صَوَابًا وَإِنْ خَالَفَ غَيْرَهُ، ہر امام اور ہر عالم وہ فتویٰ دے گا اس چیز کا جس کو وہ درست سمجھتا ہے، اگرچہ وہ دوسرے کے مخالف ہو۔ وقد قال الامام مالک، امام مالک کہتے ہیں ما منا الا رد ورد، الا رد ورد علیہ، ہم میں سے ہر ایک وہ ہے کہ جس کی تردید کی جا سکتی ہے، ردہ اس کو بھی رد کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر اس کے قول کو بھی رد کیا جا سکتا ہے، الا صاحب هذا القبر، مگر یہ جو قبر والے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، آگے چھٹا نمبر اصول ہے لا يجوز حمل الناس علی الرأی الاجتہادی، لوگوں کو اجتہادی رائے پر زبردستی مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ اجتہادی مسائل میں کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ لا يجوز لعالم مجتہد ولا لامام عام ان يحمل الناس على رأیہ واجتہادہ، کسی مجتہد عالم پر یہ جائز نہیں ہے اور نہ کسی عام امام پر جائز ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی رائے پر مجبور کرے اور اپنے اجتہاد پر مجبور کرے۔ یہاں پر یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے، باقی آگے باتیں کچھ وہی ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، ہم بس یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، یہاں پر یہ رسالہ ختم ہو گیا۔